السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی حالات زندگی۔ پیارے بھائیوں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا اپنا نام سلیمان تھا۔ ابو داؤد اس کا کنیت تھا اور نسب سلیمان ابن اشعث ابن اسحاق ابن بشیر ابن شداد ابن عمر ابن عمران ازدی سجستانی تھی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی پیدائش آپ کے اپنے بیان کے مطابق 202 ہجری میں ہوئی۔ قبیلہ اوس سے تعلق کی بنا پر ازدی کہلاتے ہیں، اور سیستان یا سجستان میں سکونت کی وجہ سے ہے، جو سندھ و ہرات کے مابین اور قندہار کے متصل واقع ہے۔ پیارے بھائیوں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے احادیث کی روایت و تحصیل کے لیے بلاد اسلامیہ کے علمی مقامات کا سفر کیا، جن میں مصر، شام، حجاز، بغداد، جزیرہ، بصرہ اور خراسان وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ کئی بار بغداد تشریف لے گئی، نیساپور، مرو، اصبہان وغیرہ کے محدثین کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے استفادہ کیا۔ پیارے بھائیوں، حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی اساتذہ و شیوخ بہت زیادہ ہے، بلکہ 300 سے بھی زیادہ ہے، جن میں سے بعض کا ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1 احمد ابن حنبل، نمبر 2 اسحاق ابن راہوے، نمبر 3 ابو ثور، نمبر 4 یحییٰ ابن معین، نمبر 5 ابو بکر ابن ابی شیبہ، نمبر 6 عثمان ابن ابی شیبہ، نمبر 7 سعید ابن منصور، نمبر 8 سلیمان ابن حرب، نمبر 9 سلیمان ابن عبد الرحمن دمشقی، نمبر 10 شجاع ابن مہلد، نمبر 11 محمد ابن بشار بندار بصری، نمبر 12 محمد ابن صباح نزار دولابی، نمبر 13 محمد ابن منہال۔ پیارے بھائیوں، امام ابو داؤد سے بہت سے سارے علماء حدیث کو شرف شاگرد حاصل ہے۔ ان میں سے سنن کی روایت ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1 ابو عمر احمد ابن علی ابن حسن بصری، نمبر 2 ابو علی محمد ابن احمد ابن عمر العلوی، نمبر 3 ابو الطیب احمد ابن ابراہیم اشنانی بغدادی، نمبر 4 ابو سعید احمد ابن محمد ابن سعید ابن زیاد اعرابی، نمبر 5 ابو بکر محمد ابن عبد الرزاق ابن داسا، نمبر 6 ابو الحسن علی ابن الحسن ابن العبد الانصاری، نمبر 7 ابو عیسیٰ اسحاق ابن موسیٰ ابن سعید رملی الوراق، نمبر 8 ابو اسامہ محمد ابن عبد الملک ابن یزید الرواس، نمبر 9 ابو سالم محمد ابن سعید جلودی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی دوسری کتابوں کی روایت میں ابو عبداللہ محمد ابن احمد بصری، ابو بکر احمد ابن سلیمان النجاد، نمبر 3 اسماعیل ابن محمد الصفار، نمبر 4 ابو عبید محمد ابن علی الاجری، یہ شامل ہے۔ اور دوسرے مشہور علماء میں آپ کی صاحبزادہ ابو بکر ابو عوانہ یعقوب ابن اسحاق الاصفرعینی، نمبر 3 حرب ابن اسماعیل کرمانی، نمبر 4 زکریا الساجی، نمبر 5 ابو بکر محمد ابن خلال، نمبر 6
احمد ابن یاسین ہروی وغیرہ بھی آپ کی تلامذہ میں شامل ہیں۔ پیارے بھائیوں، صحاح ستہ کی مصنفین میں سے حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اور حضرت امام نسائی رحمہ اللہ بھی شامل ہیں۔ پیارے بھائیوں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو حفاظ حدیث میں بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ ابو حاتم کا بیان ہے وہ حفظ کے اعتبار سے دنیا کے اماموں میں سے ایک تھے۔ محمد ابن مخلد فرماتے ہیں ابو داؤد 1,00,000 حدیث کا پورا مذاکرہ کیا کرتی تھی، اور جب آپ نے سنن مرتب کی تو تمام اہل زمانہ نے آپ کے حفظ اور سبقت علمی کا اعتراف کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمہور علماء اسلام کو ان کے کمال حفظ کا اعتراف ہے۔ علل حدیث میں آپ کو ملکہ راسخہ عطا ہوا تھا، جیسا کہ ممتاز علماء نے اس فن میں آپ کی مہارت کا اعتراف کیا ہے۔ آپ کی قوت تمیز اور نقد و نظر پر اساتین فن کا اتفاق ہے۔ پیارے بھائیوں، احمد ابن محمد ابن یاسین ہروی فرماتے ہیں کہ ابو داؤد حدیث نبوی اور علم و علل اسانید کے حفاظ میں سے ہیں۔ عبادت، پاک دامنی، صلاح اور ورع و تقوی میں اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہے۔ پیارے بھائیوں، ابو حاتم ابن حبان کا ارشاد ہے کہ ابو داؤد فقہ، علم، حفظ، عبادت، ورع و تقوی اور پختگی و مہارت کے اعتبار سے دنیا کی اماموں میں سے ایک امام تھے۔ آپ نے احادیث کی جمع و ترتیب اور تصنیف و تالیف کا کام کیا اور سنن کا دفاع کیا۔ پیارے بھائیوں، حافظ ابن مندہ کا بیان ہے کہ احادیث کی تخریج معلول و ثابت اور غلط و صحیح میں تمیز کرنے والے 4 آدمی ہیں، بخاری، مسلم اور ان کے بعد ابو داؤد اور نسائی۔ مسلم ابن قاسم ابو داؤد رحمہ اللہ کی ورع و تقوی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ فقہ اور زاہد تھے، حدیث کے ماہر تھے، اپنے وقت کی اس فن کے امام تھے۔ اور حافظ ابو بکر الخلال فرماتے ہیں امام ابو داؤد اپنے عہد کے بہترین امام ہیں۔ آپ کے زمانہ میں آپ سے بڑھ کر کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو علوم کی تخریج کی معرفت اور مواضع حدیث کی بصیرت میں آپ سے بڑا ہو۔ آپ ورع و تقوی میں فائق و برتر تھے۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح ابو حاتم ابن حبان اور احمد ابن محمد ابن یاسین ہروی وغیرہ نے بھی آپ کے ورع و تقوی کا تذکرہ خصوصی طور پر کیا ہے۔ امام کے ورع و تقوی کے لیے یہ مثال ہی کافی ہے کہ آپ اپنے ایک آستین کشادہ اور دوسری تنگ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ سے دریافت کیا گیا تھا تو فرمایا ایک آستین تو اس لیے کشادہ رکھتا ہوں کہ اس میں اپنی کتاب کے کچھ اجزاء رکھ لو، اور دوسری کا کشادہ رکھنا غیر ضروری ہے۔ آپ کا یہ فعل ورع و تقوی کے ساتھ احتیاط فی الحدیث یا احتیاط فی الروایت کی بھی غمازی کرتا ہے۔